إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إن هذا عيدنا أهل الإسلام. معزز اور موقر دینی اور ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں، ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت کے لیے ہر قسم کی تعریف اور توصیف ہے جس نے ہمیں اور آپ کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے۔ اس رب کے لیے ہر قسم کی حمد و ثنا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو صحت اور تندرستی کے ساتھ ان فاضل ایام سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائی۔ عشرہ ذی الحجہ، یوم عرفہ، آج یوم النحر، پھر عید الاضحیٰ، عید القربانی، یہ اللہ رب العزت کا بڑا فضل اور کرم ہے۔ اس رب کے لیے بڑا فضل اور احسان، اس کے لیے حمد و ثنا اور تعریف اور توصیف ہے جس نے ہمیں اور آپ کو رحمت کی بارش نازل فرمائی اور رحمت کی بارش عطا فرمائی۔ اس کے بعد کروڑوں ان گنت بے شمار درود و سلام نازل ہو اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر۔ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں جنہوں نے اپنی پوری زندگی کو قربان کر کے اللہ کے اس پاکیزہ دین کو ہم تک پہنچایا۔ اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہم صلی وسلم علیہ۔ معزز اور موقر بھائیوں، دینی اور ملی بھائیوں، ماں اور بہنوں، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ آج کا یہ دن بہت عظیم دن ہے۔ آج یہ ہمارے ان دو عیدوں میں سے ایک عید کا دن ہے جو ایک مسلمان کے لیے صرف دو ہی عید ہیں، گرچہ ہمارے بھائیوں نے بہت ساری عیدیں اپنی طرف سے ایجاد کر لی ہیں، مگر قرآن اور حدیث میں دو عیدوں کے علاوہ سالانہ عید کے طور پر کوئی تیسری عید نہیں ہے، اور وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے۔ جمعہ ہفتے کی عید ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں کے احباب، وہاں کے مسلمان، وہاں کے دیگر لوگ ایک دن ہے جس میں وہ کھیلا کرتے ہیں، خوشیاں منایا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا زمانے جاہلیت سے ہم کھیلتے کودتے اور خوشی مناتے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کے بدلے میں دو عیدیں عطا فرما دی ہیں، اب اس کے بعد کسی اور عید کی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا مسلمانوں، ہمیں ان دو عیدوں کے بعد کسی اور عید کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، ہم اور آپ جان لیں کہ ہم سب مسلمان ہیں۔ مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کو اپنی زندگی میں
عملی طور سے جو ہے نافذ کرنا چاہیے۔ توحید، اللہ رب العزت کی تنہا عبادت، یہ سب سے بڑا فریضہ ہے جو ہمارے اوپر عائد ہوتا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، سجدہ اللہ کے لیے، عبادت اللہ کی، دعائیں اللہ سے، استغاثہ اللہ سے، حاجت روائی اللہ سے، مشکل کشائی اللہ سے۔ اس لیے شرک کے تمام مظاہر سے ہمیں اور آپ کو دور رہنا چاہیے۔ قبروں کو پختہ بنانا، درگاہ پرستی کرنا، غیروں سے استغاثہ کرنا، غیر اللہ سے مدد طلب کرنا، تعویذ، گنڈے، جادو ٹونا، یہ ساری چیزیں شرکی اور کفریہ کا کام ہے میرے بھائیوں، جس سے ایک مسلمان کو دور رہنا چاہیے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ یاد رکھو، اچھی طریقے سے سن لو میرے بھائیوں، قرآن کریم نے اعلان فرمایا ہے، جو اللہ کے ساتھ ذرہ برابر شرک کرے گا، اللہ رب العزت نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ظالموں کے لیے، مشرکوں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا، ان کے لیے کوئی سفارش کرنے والا، ان کے لیے کوئی بات کرنے والا، ان کے لیے کوئی شفاعت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا مبینا۔ اس کے بعد میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کلمہ توحید کا جو دوسرا جز ہے، کلمہ اسلام کا جو دوسرا جز ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننا۔ رسول ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا نظریہ، ہمارا عقیدہ اور ہمارا ذہن یہ ہو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہی وہ ذات ہے جو ہمیں عبادت کا طریقہ بتائیں گے، ہمیں دنیا میں رہنے کا طریقہ بتائیں گے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے کوئی بھی رسول بھیجا اسی لیے بھیجا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ عبادت صرف اللہ کی ہونی چاہیے، اطاعت صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد جان لو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر بہت سارے فرائض عائد کیے ہیں جو ہمارے لیے ضروری ہے، اور یہ جنت میں لے جانے والے اعمال ہیں۔ توحید کے بعد، اتباع سنت کے بعد ہمارے اوپر جو فریضہ عائد ہوتا ہے میرے بھائیوں، نماز کا فریضہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نمازیں دن اور رات میں فرض فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، کہتے ہیں مجھے آپ کچھ اعمال بتائیے، جنت میں لے جانے والے اعمال بتائیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بتاتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دو، 5 وقت کی نمازیں پڑھو، رمضان کے روزے رکھو، زکوٰۃ دو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کیا اس کے علاوہ بھی اور کوئی فرائض ہے؟ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا نہیں، مگر یہ تم نفلی کرنا چاہو۔ وہ صحابی واپس ہوتے ہیں تو کہتے ہیں واللہ لا ازید ولا هذا ولا انقص منه شيئا، اللہ کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے نہ تو میں اسے زیادہ کروں گا نہ اسے کم کروں گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلينظر الى هذا، اگر جنتی آدمی دیکھنا چاہتے ہو تو اس آدمی کو دیکھ لو۔ بغیر نماز کے جنت کہاں ہے میرے بھائیوں؟ بغیر نماز کے کامیابی کہاں ہے میرے بھائیوں؟ نہ دنیا میں ہے نہ آخرت میں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ نماز یہ ہمارے لیے اللہ کی مدد کا ذریعہ ہے، نماز یہ دنیا میں روحانی سکون کا ذریعہ ہے، نماز انسان کے لیے سب سے پہلے جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ توحید کے بعد آپ کو معلوم ہے سب سے پہلے قیامت کے دن جس چیز کا حساب ہوگا نماز ہوگا۔ اس کے بعد میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے آپ کو دولت عطا فرمائی ہے، مال عطا فرمایا ہے، نصاب تک پہنچتا ہے، اس کی زکوٰۃ ادا کرنا آپ کے اوپر فرض ہے میرے بھائیوں۔ زکوٰۃ کو ادا کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، زکوٰۃ کو ادا نہ کرنا یہ کفری عمل ہے، یہ شریعت اسلامیہ سے بغاوت ہے۔ رمضان کے روزے اللہ رب العزت نے فرض فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی ہے، حیثیت دی ہے، تو ایک مرتبہ زندگی میں کم سے کم اللہ رب العزت کے گھر کی زیارت کرنا، حج بیت اللہ کرنا، جہاں آج ہمارے بہت سارے بھائی گئے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے حج کے تمام اعمال کو صحت و عافیت کے ساتھ قبول فرمائے، سبوں کے حج کو حج مبرور بنائے اور ان کو صحت و عافیت کے ساتھ اپنے گھروں تک واپس لائے۔ اس کے بعد میرے بھائیوں، اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھی حکم دیا ہے، اللہ رب العزت نے ہم کو جن چیزوں سے منع کیا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے اوامر کو بجا لانا چاہیے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے احکامات کی اطاعت کرنی چاہیے، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں سے ہمیں اور آپ کو رک جانا چاہیے۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، دین اسلام کے بنیادی مسائل میں سے، دین اسلام کے بنیادی احکامات میں سے، دین اسلام کے بنیادی اس میں سے اللہ کے بندو کسی کا مال ناحق طریقے سے کھانا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 9 ذی الحجہ کو
خطبہ دیا تھا عرفہ کے موقع پر، جس دن آیت کریمہ میں، جس دن اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کیا، واللہ اس خطبہ کو پڑھو میرے بھائیو، پوری دنیا کے لیے منشور ہے میرے بھائیو، پوری دنیا کے لیے دستور ہے میرے بھائیو، پوری دنیا کے لیے رہنمائی ہے زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اس خطبے میں، ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک کا خون دوسرے کے اوپر، ایک کی عزت دوسرے کے اوپر، اور ایک کا مال دوسرے کے اوپر ایسے ہی حرام ہے جیسے آج کے اس دن کی حرمت ہے۔ یہ عرفہ کا دن ہے، یہ عرفہ کی جگہ ہے، اور آج کے اس مہینے کی حرمت ہے، مکہ ہے، ہمیں ذی الحجہ ہے، عرفہ کا مقام ہے میرے بھائیوں، جیسے ان کی حرمت ہے اس سے زیادہ اور اس کی طرح سے حرمت ایک مسلمان کے مال کی ہے۔ آپ مال کو حرام طریقے سے نہیں لے سکتے ہو میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو اس کی تعلیم دی ہے، ایک مسلمان کا خون ہمارے لیے حرام ہے، ایک مسلمان کی عزت ہمارے لیے حرام ہے کہ اس کی ہم بے عزتی کریں، اس کی توہین کریں، اس کی عزت کو سر عام بازاروں میں نیلام کریں۔ اللہ کے بندوں، مسلمان تو یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی عزتوں کو چھپاتا ہے، لوگوں کے عیوب کو چھپاتا ہے، لوگوں کی عزت کا ذریعہ بنتا ہے، لوگوں کی تعظیم کرتا ہے۔ لہذا ہمارے دین کا بہت اہم میرے بھائیوں یہ منشور ہے اور یہ دستور ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کریں، ایک مسلمان کی عزت کریں، ایک دوسروں کے مالوں سے اپنے آپ کو روک رکھے رکھیں۔ یا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم باطل، اے لوگو کسی کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ اسی طریقے سے اللہ کے بندو، ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے کچھ حقوق عائد کیے ہیں، انسانوں کے تعلق سے حقوق، مسلمانوں کے تعلق سے حقوق، جانوروں کے تعلق سے حقوق، مخلوقات کے تعلق سے حقوق۔ اللہ کے بندو، یہ حقوق العباد کہے جاتے ہیں۔ جب تک ان حقوق کی ادائیگی نہیں ہوگی میرے بھائیوں ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔ آج ہم سے بہت ساری ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں، نماز تو ہم پڑھ لیتے ہیں میرے بھائیوں، روزہ تو ہم رکھ لیتے ہیں میرے بھائیوں، عشرہ ذی الحجہ کا روزہ ہم نے رکھا، عشرہ ذی الحجہ میں باتیں کی، لیکن ہمارے پڑوسی کے تعلق سے، ہمارے رشتہ دار کے تعلق سے، مسلمان بھائی کے تعلق سے، کسی انسان کے تعلق سے جو زیادتی ہوتی ہے میرے بھائیوں، شیطان ملعون ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، من کانت عنده مظلمۃ لاخی فلیتحلل منہ قبل ان یاتی یوم لا درہم فیہ ولا دینار۔ اے لوگو، اگر تمہارے بھائی پر کسی طریقے سے تم سے ظلم ہو گیا ہو، تمہارے رشتہ دار پر، تمہارے پڑوسی پر، لوگوں اپنے کان کھڑے کر لو، لوگوں ہوشیار ہو جاؤ، اس دن کے آنے سے پہلے جس دن کوئی درہم و دینار نہیں ہوگا، کوئی پراپرٹی جائیداد نہیں ہوگی، کوئی مال و دولت نہیں ہوگی، اللہ کے بندو اس کو کلیئر کرا لو، اس کو صلح کرا لو، اس کو صاف صفائی کرا لو، معاف کرا لو۔ اللہ کے بندو اس کو نظر انداز مت کرو۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو جب سنو تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ کے بندو، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں آدمی پہاڑ جیسے نماز کی نیکیاں لے کر آئے گا، پہاڑ جیسے صدقات و خیرات کی نیکیاں لے کر آئے گا، پہاڑ جیسے ذکر و اذکار کی نیکیاں لے کر آئے گا، پہاڑ جیسے تسبیح و تحلیل کی نیکیاں لے کر آئے گا، مگر اس کو گالی دی ہوگی، اس کو مارا ہوگا، اس کی عزت اچھالی ہوگی، اس کے حق ضائع کیا ہوگا، اس کا مال ہڑپ کیا ہوگا، ان سارے لوگوں کو اس کی نیکیاں اٹھا اٹھا کر کے دی جائیں گی، یہاں تک کہ ابھی بھی دعوے دار باقی ہیں، ابھی بھی مظلوم لوگ باقی ہیں۔ لہذا اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان مظلوموں کی برائیوں کو اس کے اوپر لاد کر کے گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈھکیل دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی جہنم سے حفاظت فرمائے۔ لہذا میرے بھائیوں اس کی طرف توجہ دے۔ اللہ کے بندو، ہمارے دین میں یہ بھی بہت بڑا حق ہے اللہ کے بندو کہ ہم اور آپ غیر مسلموں کے ساتھ، مسلمانوں کے علاوہ جتنے بھی لوگ رہنے والے ہیں، اللہ کے بندو جو آپ پر ظلم نہیں کرتے ہیں، جو آپ سے لڑائی نہیں کرتے ہیں، جو امن و شانتی چاہتے ہیں، ہم امن و شانتی کے ساتھ ان کے ساتھ رہیں۔ کسی بھی کافر کے ساتھ کسی طریقے سے بدسلوکی کرنا یہ شریعت اسلامیہ میں جائز نہیں ہے۔ ہم ان سے ملیں، ہمارے ان کے تعلقات ہوں، ہمارا ان کا رہن سہن ہو، ہمارا ان کے ساتھ آنا جانا ہو، ہماری ان کے ساتھ دعوتیں ہوں، اور اس طریقے سے اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانے کا موقع فراہم ہوگا۔ میرے بھائیوں، کسی بھی کافر پر ظلم کرنا اللہ کے بندو یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ اور یہ مسلمان، یہ وہ مسلمان ہوتا ہے جو ہر طرح کی چیزیں
سب کچھ برداشت کرنے کے باوجود کسی بھی ملک کے، کسی بھی شہر کے، کسی کی گاؤں کے امن و امان کو کبھی بھی داؤ پر نہیں لگاتا ہے۔ وہ اپنی چیز کو قربان کر دے گا، ذاتی مفاد کو قربان کر دے گا، مگر امن و امان کو ٹھیس نہیں پہنچنے دے گا۔ صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیے میرے بھائیوں، ہمارے اسلاف کرام کی زندگیوں کو دیکھیے میرے بھائیوں، کس طریقے سے انہوں نے زندگیاں گزاری ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، ہمارا کسی طریقے سے کسی بھی دہشت گردی میں، کسی بھی ظلم زیادتی میں، کسی بھی فساد میں، کسی بھی فتنے میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان نام ہے اسلام کو ماننے والے کا، اور اسلام ماخوذ ہے سلم سے، سین لام میم، اس کے معنی ہوتے ہیں سلامتی کے، شانتی کے۔ اللہ کے بندو یاد رکھو، ہم سب کو ایک دن مرنا ہے، اور مر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اس زندگی کا حساب دینا ہے۔ ایک دن متعین ہے میرے بھائیوں، ایک دن متعین ہے۔ اس دنیا میں عبرتیں حاصل کرو، اس دنیا میں نصیحتیں حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے بارے میں کہا ہے کہ چلو اس دنیا میں اور عبرت کی جگہوں سے عبرت حاصل کرو۔ آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہم اور آپ کتنی اچھی طریقے سے جانتے ہیں، آج جو ہے آدمی کی جب موت کسی جگہ مقدر ہوتی ہے تو اس جگہ تک وہ کیسے بھی پہنچتا ہے۔ حال میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں نے کروڑوں روپیہ خرچ کر کے کسی برباد ہوئے جہاز، کسی تباہ ہوئے جہاز کو دیکھنے گئے تھے۔ کیوں دیکھنے گئے تھے وہاں پر؟ اس لیے کہ ان کی موت سمندر کی گہرائی میں تھی، لہذا ان کو موت کی سمندر کی گہرائی تک پہنچنا تھا، اس لیے کہ اللہ نے ان کے لیے مقدر کر دیا تھا کہ ان کو یہی مرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وقت بھی مقرر کیا ہے، جگہ بھی مقرر کی ہے، اور جو ہے کہ نام ہے ٹائم بھی مقرر کیا ہے، لہذا اس موت سے ڈرو میرے بھائیوں۔ اسی جہاز کے بارے میں کتنا عبرتناک معاملہ ہے، ہمارے لیے کتنی بڑی نصیحت ہے۔ یہی وہ جہاز ہے جس کے بارے میں کہا گیا تھا، سینکڑوں لوگوں نے اس جہاز کو بنایا، اور بنانے کے بعد یہ کہا گیا یہ جہاز کبھی ڈوب ہی نہیں سکتا ہے، اس جہاز کو کوئی طاقت ڈبا ہی نہیں سکتا ہے۔ واللہ دنیا گواہ ہے، دنیا شاہد ہے کہ جہاز اپنے پہلے ہی سفر میں ڈوب گیا۔ رب العزت ہے جو ہر چیز پر قادر ہے، اور دنیا کو دکھاتا ہے کہ سینکڑوں لوگ بنانے کے بعد کپتان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ جہاز ڈوب ہی نہیں سکتا ہے، اللہ نے پہلے سفر میں اس کو ڈبا دیا۔ یاد کرو نوح علیہ السلام کی کشتی کو، کیوں؟ اللہ کو تکبر نہیں پسند ہے، اللہ کو گھمنڈ نہیں پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی عبرت کے لیے دکھا دیتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے کشتی اکیلے بنائی، جب کشتی کو چلانا ہوا تو اب اکڑ بازی نہیں کی، گھمنڈ نہیں کیا، کہا بسم اللہ مجریہا و مرساہا، یہ کشتی اسی وقت تک چل سکتی ہے جب تک اللہ تعالیٰ چلائے گا، یہ کشتی وہاں رک جائے گی جہاں اللہ تعالیٰ روک دے گا۔ وہ کشتی اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا کو دکھایا کہ پوری دنیا ڈوب گئی مگر کشتی نہیں ڈوبی، کیونکہ اللہ کا نام لیا گیا ہے، اللہ کے حکم سے بنایا گیا ہے، اللہ کی طرف رجوع ہوا گیا ہے۔ یہ جائے عبرت ہے دنیا، عبرت نصیحت حاصل کرو اس دنیا میں میرے بھائیوں۔ سوشل میڈیا کے ذریعے کتنے ہم کرتے ہیں اور کتنے میرے بھائی سنتے ہیں، لہذا موت کو یاد رکھو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے تھے موت کو خوب یاد کرو، موت کو خوب یاد کرو۔ موت کو یاد کرنے سے اللہ کی طرف رجوع کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ مر جائیں گے، کیا لے کر جائیں گے؟ ارب پتی، خرب پتی، جس کی کوئی گنتی نہیں مال کی، ایسے مر کر کے چلے گئے کہ جیسے اس دنیا میں تھے ہی نہیں۔ کروڑوں روپیہ خرچ کیا کسی جہاز کو دیکھنے کے لیے۔ لہذا اللہ کے بندو، ہم اور آپ موت پر ایمان رکھنے والے اور موت کے بعد کی زندگی پر ایمان رکھنے والے ہیں، لہذا اللہ کے بندو یاد رکھو کہ ہمیں اور آپ کو موت کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ ہمیشہ اللہ کے نبی علیہ السلام موت کو یاد کیا کرتے تھے، موت کو یاد کرنے والے وسائل کو اختیار کرنے کی کو حکم دیا کرتے تھے۔ لہذا میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اس کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اللہ کے بندو یاد رکھو، آج کے اس دن میں بہت بڑا عمل جو ہم انجام دینے والے ہیں، ہم نے 2 رکعت نماز پڑھ لی عید الاضحیٰ کی، اللہ تعالیٰ اس نماز قبول فرمائے۔ سال میں ایک ہی بار یہ نماز آتی ہے، اللہ اکبر، کتنی عظیم نماز ہے، کتنا اہتمام ہونا چاہیے اس کے بعد، اس نماز کے تعلق سے۔ اس کے بعد ہم جو عمل انجام دینے والے ہیں، آج کے دن اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کے دن 10 ذی الحجہ کو خون بہانے سے افضل کوئی عمل ہی نہیں۔ ابھی ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی قربانیاں کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں،
اللہ تعالیٰ ہماری قربانی کو اس وقت تک قبول نہیں فرمائے گا جب تک اس میں اخلاص نہ ہو. وہ ریا سے، شہرت سے، نمود سے، ظہور سے، تعریف پسندی سے جب تک پاک نہیں ہوگا وہ قربانی پاک نہیں ہوگی، اللہ قبول نہیں فرمائے گا. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. لوگوں، اللہ تعالیٰ کو تمہارے قربانی میں سے نہ کوئی گوشت پہنچتا ہے، نہ کوئی خون پہنچتا ہے، نہ ہڈی پہنچتی ہے، نہ کھال پہنچتا ہے. اللہ کو تمہارے دل کا اخلاص پہنچتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اخلاص عطا فرمائے. میرے بھائیوں، قربانیوں کے تعلق سے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو بہت ساری توجیحات فرمائی ہے. اللہ کے بندو، ان توجیحات کو نافذ کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا ثواب حاصل کرو. بڑی توجیہ یہ ہے کہ ہمارے عمل سے کسی کا دل نہ دکھے. آپ کے پڑوس میں غیر مسلم بھائی رہ رہے ہوں گے، آپ کے پڑوس میں کوئی جو ہے اور وہ رہا ہوگا. میرے بھائیوں، کہیں ایسا نہ ہو، ہمارے دل میں کہیں پہ ایسا نہ آ جائے کہ یہ ہم کو چڑھاتے ہیں تو ہم ان کو چڑھائیں گے. نہیں میرے بھائیوں، اسلام تو وہ کہتا ہے کہ ہم کو جو چڑھاتا ہے ہم اس کی عزت کریں گے، ہم اس کی عزت کریں گے، ہم کبھی اس کی عزت پر حملہ نہیں کریں گے، ہم اس کو تکلیف نہیں دیں گے. کسی کا دل دکھانا یہ اسلام میں درست نہیں ہے. لہذا سیفٹی کے جتنے بھی وسائل ہیں، چاہے پردہ کرنے کا مسئلہ ہو، چاہے فضلات کے ضائع کرنے کا مسئلہ ہو، چاہے کسی اور طرح کا مسئلہ ہو، اللہ کے بندو اس کی پابندی کرو. میرے بھائیوں، یہ اسلام نہیں آیا ہے کہ کسی کے دل کو دکھایا جائے. لہذا کسی کو دل کو نہیں دکھانا چاہیے. اور یاد رکھو، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں کہ میرے بھائیوں، جانور کو اللہ کے نام پر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے ذبح کرو اخلاص کے ساتھ، اور اس کے بعد آپ خود بھی کھاؤ، غریبوں کو کھلاؤ، رشتہ داروں کو کھلاؤ، پاس پڑوس کے لوگوں کو عطا کرو، دیا کرو. اور اپنے غیر مسلم بھی تعلقات والے کو، غیر مسلم پڑوسی کو، غیر مسلم رشتہ دار کو بھی قربانی کا تو گوشت دیا کرو. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی ہے، یہ ہماری اپنی گڑھی ہوئی بات ہے. میرے بھائیوں، یاد رکھو، اس قربانی کے گوشت کو غریبوں تک پہنچانا لازمی ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم میں خاص طور سے حج کا حکم دیا ہے. فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. تم خود بھی اس میں سے کھاؤ اور غریبوں مسکینوں کو کھلاؤ. میرے بھائیوں، غریبوں مسکینوں کو نہ بھولو. کون سے ہمارے احباب ہیں جن کے پاس قربانیاں نہیں ہیں؟ کون سے ہمارے احباب ہیں جو مالی اعتبار سے تنگی کے شکار ہیں؟ ان کے گھروں تک میرے بھائیوں پہنچاؤ. واللہ بہت سارے ایسے مواقع پر یہ بات سمجھ میں دیکھنے میں آئی کہ بہت سارے غریب کہتے ہیں کہ مولانا بہت سارے بھائی ہماری قربانیاں کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھار کسی ایک آدمی کے پاس ایک آدمی کا بھی گوشت نہیں پہنچتا ہے. ہر آدمی کو اس کو ٹٹولنا چاہیے، ڈھونڈنا چاہیے اور ایسے لوگوں تک پہنچانا چاہیے. ہمارے گاؤں کا ہو، ہمارے گاؤں میں باہر سے آگے بس گیا ہو، ہمارے مذہب کا ہو، ہمارے خاندان کا ہو، کیسا بھی ہو، اس تک گوشت ہمیں پہنچانا چاہیے. میرے بھائیوں، اور قربانیوں کے تعلق سے یاد رکھو میرے بھائیوں کہ ان عیوب والے جانوروں کو قربان نہ کرو جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا ہے کہ یہ جو ہے جائز نہیں ہے. بیمار لنگڑا کانا اور اسی طریقے سے بہت کمزور جانور، آدھے سے زیادہ ٹوٹی ہوئی سینگ، آنکھ میں کوئی عیب، یہ سارے جانوروں سے ہمیں بچنا ہے. اور یاد رکھو اللہ کے بندو، اللہ رب العزت کا شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ کی تکبیر بیان کرو. اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ کہا ہے لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ کہ اللہ نے جو ان کو جانور عطا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کا نام اس پر لے، اللہ کی تکبیر بیان کرے، اللہ کی بڑائی بیان کرے. اور یاد رکھو میرے بھائیوں، اس موقع سے ہم ان بھائیوں کو نہ بھولیں، ان احباب کو نہ بھولیں جو ہمارے بھائی دنیا بھر میں ہیں. ہم ان کی مالی مدد فرمائیں، ان کے لیے دعائیں کریں اور ان کے لیے ہر طرح سے اللہ رب العزت سے رو رو کر کے التجا کریں. آج ہمارے ملک کے حالات، آج دنیا کے حالات، خاص طور سے ہمارے ملک کے حالات، مسلمانوں اس پر بہت گہری نظر ہماری ہونی چاہیے. واللہ ایک ایک کر کے اس ملک کو آگ کے حوالے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس ملک میں فساد برپا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آج سول کوڈ اور اس کا ایکسا کوڈ کا نام ہم سنتے رہتے ہیں اور یہ تشریح دیکھتے رہتے ہیں. یہ کوئی معمولی چیزیں نہیں ہیں. بہت سارے بھائی ہمارے جو ہے کیا نام ہے یہ سوچتے ہیں ارے یہ سب کہاں ہونے والا ہے. واللہ میرے بھائیوں، اگر ہم بیدار نہیں ہوئے، اگر ہم نے سمجھا نہیں،
اگر ہم نے اس کا نوٹس نہیں لیا، اگر ہم نے اس کے تعلق سے منظم پلاننگ کر کے اقدامات نہیں کیے تو اس ملک کو برباد ہونے سے کوئی بچا نہیں سکتا ہے، خانہ جنگی میں جانے سے اس ملک کو کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ رب العزت سے رو لگائے، اللہ تعالیٰ سے روئے گڑگڑائے، اپنے اعمال کی اصلاح کرے، اور اسی طریقے سے اللہ کے بندو ہم قانون کے ماتحت رہتے ہوئے، قانون کی پابندی کرتے ہوئے اپنے حق کی لڑائی لڑنے میں کوئی کوتاہی نہ کرے، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے۔ میری ماں اور بہنوں، اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص سنت ہے کہ نبی علیہ السلام ماں اور بہنوں کو تو عام نصیحت فرماتے تھے، مگر خاص ان کے تعلق سے اللہ کے نبی علیہ السلام نصیحت فرماتے تھے۔ میری ماں اور بہنوں، دیکھا گیا ہے کہ شرک کے مظاہر ایک ماں اور بہن میں زیادہ پائے جاتے ہیں، شرک کی چیزیں ایک ماں اور بہن میں زیادہ پائی جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے نمازوں سے کوتاہی، دیگر اعمال کی کوتاہی ایک ماں اور بہن کے اندر زیادہ پائی جاتی ہے۔ میری ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو مقام دیا ہے، واللہ دنیا کا کوئی مذہب نہ دے سکا ہے، دنیا کا کوئی دستور نہ دے سکا ہے، دنیا کا نہ کوئی ملک اور دے سکا ہے، اور نہ قیامت تک دے سکے گا۔ میری ماں اور بہنوں، دشمنان اسلام آپ کی عزت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، آپ کے مقام کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، آپ کے درجہ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ واللہ انہیں گوارا نہیں ہے کہ آپ اتنے اونچے منصب پر فائز رہو، لہذا وہ آپ کو ذلت کی طرف لانا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر عید میں فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، میں نے تم کو جہنم میں بہت زیادہ دیکھا ہے۔ ایک خاتون نے کھڑے ہو کر کہا، اللہ کے نبی علیہ السلام، بیما یا رسول اللہ، یہ آپ نے جو جہنم میں دیکھا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دو چیزیں بتائی۔ خاص طور سے میری ماں اور بہنوں، آپ سے میری گزارش ہے، معاف کرنا مجھے، واللہ معاشرے اور سماج میں دیکھنے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ آج بھی یہ دو بیماریاں ہماری ماں اور بہنوں کے اندر زیادہ پائی جاتی ہیں، جو اس وقت تھی آج بھی ہے، اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لعن طعن بہت کرتی ہو، برا بھلا بہت کہتی ہو، تھوڑی سی بات ہو گئی پڑوسن کو الٹا سیدھا کہنا شروع کر دیا، تھوڑی سی بات ہو گئی کسی نہ بڑے کو دیکھا، نہ بزرگ کو دیکھا، نہ خاتون بزرگ کو دیکھا، نہ رشتہ دار کو دیکھا، اور گالی گلوچ اور سخت الفاظ شروع ہو گئے۔ لعن طعن سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شوہروں کی نافرمانی بہت کرتی ہو، شوہروں کی ناشکری بہت کرتی ہو۔ اللہ معاف کرے ہم سب کو، معاشرہ اور سماج کدھر جا رہا ہے؟ میاں بیوی کی زندگی اجیرن ہوتی جا رہی ہے، بیوی شوہر کے حق کو نہیں سمجھتی ہے، شوہر بیوی کے حق کو نہیں سمجھتا ہے، اور دو اور سال اور چار مہینے میں خلا اور طلاق کی نوبت آ جاتی ہے۔ ہم کدھر جا رہے ہیں میری ماں اور بہنوں؟ اپنی عزت کو سنبھالو، اپنے اوصاف میں تبدیلی لاؤ، اپنے اندر عائشہ فاطمہ کیا صبر تھا، فاطمہ کے اندر کیا صبر تھا، عائشہ کے اندر کیا تھا ان کے پاس۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی بیویوں کے لیے کمرہ جو ہے کیا نام ہے بنا دیا تھا۔ نبی علیہ السلام نے کمرہ حجرہ بنایا، حجرہ ایسا تھا کہ اماں عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھتے تو اتنی جگہ نہیں ہوتی تھی کہ اماں عائشہ کسی سائڈ میں لیٹ جائیں، تو وہ کیا کرتی تھی؟ اماں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی اپنا پیر پھیلا کے لیا کرتی تھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تھے اشارہ کرتے پیر کو سمیٹ لیتی تھی، اور جب کھڑے ہو جاتے تھے پیر کو پھیلا لیتی تھی۔ یہ زندگی تھی امہات المومنین کی، اور امہات المومنین کی، جنہوں نے کہا تھا کہ ہم کو اللہ اور اس کا رسول چاہیے، ہم کو دنیا نہیں آخرت چاہیے، ہم کو جنت چاہیے۔ میری ماں اور بہنوں، اللہ نے تو بہت دیا ہے آپ کو بہت دیا ہے، اللہ کا شکر ادا کرو، شوہروں کی عزت کرو، شوہروں کی اطاعت کرو، شوہروں کی فرمانبرداری کرو، ان کی اجازت کے بغیر گھروں سے نہ نکلو، ان کی اجازت کے بغیر کوئی قدم نہ بڑھاؤ، شوہروں کو غصہ نہ ہونے دیا کرو۔ لیکن اسی طریقے سے میری ماں اور بہنوں اور بھائیوں، ہمارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے جو آج کے وقت کا بہت اہم تقاضا ہے، اپنے بچوں کی تربیت پر دھیان دو۔ میری ماں اور بہنوں، جو تربیت اپنے بچوں کی آپ کر سکتی ہو باپ نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے شوہر بیوی کے تعلق سے حدیث میں اولاد کے تعلق سے بیان کیا گیا ہے کہ یہ بیوی، یہ عورت، یہ خاتون شوہر کے اولاد کی ذمہ دار ہوتی ہے، اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اولاد کی تربیت کرو، اس طریقے سے تربیت کرو جس طریقے سے ام سلیم نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، اس طریقے سے کرو جس طریقے سے افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاذ اور معاویہ کی تربیت کی تھی، اس طرح سے کرو جس طرح سے عائشہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، دین اسلام ہمارے لیے سب کچھ ہے، دین اسلام میں عزت ہے،
دین اسلام میں سربلندی ہے. اگر ہم اس دین کو چھوڑ کر کہیں اور عزت تلاش کریں گے ہم اللہ رب العزت کے ہاں ذلیل الخوار ہو جائیں گے, رسوا ہو جائیں گے. اللہ رب العزت سے دعائیں کریں, اللہ رب العزت ہماری دعا قبول فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, آمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے اللہ آج کے اس وقت میں جو نئے نئے مناہج نکل رہے ہیں, گمراہیاں نکل رہی ہیں, فکری انحراف ہے, اللہ تعالیٰ تو ہماری حفاظت فرما. اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہمیں قائم فرما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم يا قوي يا عزيز. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم كن لهم عونا ونصيرا واجعل لهم سلطانا ونصيرا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بأعدائك وأعداء الدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم عليك بهذا الخبيث. اللهم عليك بهذا الخبيث. اللهم عليك بهذا القاتل. اللهم عليك بهذا الزاني فإنه قد طغى وبغى وأفسد في الأرض بعد إصلاحها فعاد إليك بهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بالظالمين الغاصبين. اللهم عليك بالظالمين الغاصبين. اللهم عليك بالظالمين الغاصبين. اللهم كن عليهم ولا تكن لهم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اے اللہ ہمارے مردوں پر رحم فرما. اے اللہ مسلمان مردوں پر رحم فرما. اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. اے اللہ انہیں کروٹ کروٹ نصیب فرما. اے اللہ یہ ہمارے آبا و اجداد جو قبروں میں سوئے ہوئے ہیں, اے اللہ انہوں نے تیری توحید کو زندہ کیا ہے, تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو آگے بڑھایا ہے. آج ہم نے اس ورثہ کو قبول کیا ہے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو سن لے, ان کی قبروں کو نور بنا دے. اے اللہ ان کی قبروں کو کشادہ بنا دے, عذاب قبر سے محفوظ رکھ, عذاب جہنم سے محفوظ رکھ. اللہم احفظ شبابنا. اللہم احفظ شبابنا. اللہم احفظ شبابنا. اللہم احفظ نساءنا. اللہم احفظ نساءنا. اللہم احفظ نساءنا. اللہم احفظ بلاد الحرمین الشریفین. اللہم احفظ بلاد الحرمین الشریفین. اللہم احفظ بلاد الحرمین الشریفین. اللہم انجِ المسجد الاقصى من اليہود الغاصبین. اللہم انجِ المسجد الاقصى من اليہود الغاصبین. یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا غفور الرحیم. اے اللہ ہمارے ملک کے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. اے اللہ ان حالات کو تو ہمارے موافقت میں بنا دے. اے اللہ ان حالات کو ہمارے موافقت میں بنا دے. اے اللہ ظالموں سے بدلہ لے لے. اے اللہ ظالموں سے بدلہ لے لے. اے اللہ انہوں نے نہ عورتوں کو چھوڑا ہے, نہ بچوں کو چھوڑا ہے, نہ ہماری مسجدوں کو چھوڑا ہے, نہ ہمارے گھروں کو چھوڑا ہے, نہ ہمارے مالوں کو چھوڑا ہے, نہ ہماری عزت و ناموس کو چھوڑا ہے, نہ ہماری جانوں کو چھوڑا ہے. اے اللہ انہوں نے سب پر حملہ کیا ہے, تجھ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. اے ذی الجلال والاکرام, اے حی اور قیوم, تجھ سے درخواست کرتے ہیں ان کے لیے کافی ہو جا. اے اللہ ان کے لیے کافی ہو جا. اے اللہ ان کے لیے کافی ہو جا. یا اللہ انہوں نے بہت ظلم کیا, انہوں نے بہت فساد مچایا.
اس سونے کی چڑیا کو آج آگ کے شعلے میں انہوں نے جھونک دیا ہے، اے اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک کے باشندوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ ظالم ہم پر ہمارے اعمال کی وجہ سے مسلط کیے گئے ہیں، اے اللہ ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہمیں ہلاک نہ کر۔ اللہم لا تہلکنا بذنوبنا، اللہم لا تہلکنا بذنوبنا، اللہم لا تہلکنا بذنوبنا، اللہم انزل علینا الغیث ولا تجعلنا من القانتین، اللہم اسقنا سقیا رحمت اللہ سقیا عذاب۔ اے اللہ جو تو نے بارش نازل فرمائی ہے اس کو رحمت کی بارش بنا، اے اللہ ہمیں مزید عطا فرما، اے اللہ ہمیں مزید عطا فرما، اے اللہ ہمیں اپنی رحمت سے محروم نہ کر، اے اللہ ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما، ہمارے گھروں کی حفاظت فرما، ہماری عزتوں کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، ہماری عورتوں کی حفاظت فرما، ہمارے بوڑھوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تو نوجوانوں کو دین کی طرف پھیر دے، اے اللہ تو نوجوانوں کو دین کی طرف پھیر دے، اے اللہ تو نوجوانوں کو دین کی طرف پھیر دے، اے اللہ اس دین کی قیمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم۔ میرے بھائیوں بزرگوں، اللہ کے بندوں، یاد رکھو کہ تکبیرات کا جو عمل ہے یہ ہمیں اور آپ کو جاری اور ساری رکھنا ہے۔ ایام تشریق کے مغرب سے پہلے تک تکبیرات کے پڑھنے کا خوب اہتمام کیجئے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آج کا یہ دن ہے، خوب خوشیاں منائیے، ملیے اور خوشی میں لوگوں کو شریک کیجئے، مگر اللہ کے بندوں اللہ کے دین کی مخالفت مت کیجئے، اللہ کے احکامات کی مخالفت مت کیجئے۔ میرے بھائیوں، ممکن ہے تو آپ یہاں سے جائیں تو اپنا راستہ بدل کر کے جائیں، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور جس کے لیے ممکن ہے اس کے لیے افضل ہے کہ قربانی کر کے سب سے پہلے قربانی کے گوشت کو کھائے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ کے بندوں، بدعات سے بچو، خصوصی طور سے ان لوگوں کے گھروں میں جانا جن کے گھر پہ کسی کا انتقال ہو گیا ہے سال میں۔ اللہ کے بندوں، بدعت ہے۔ وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ بدعت سب سے بری چیز ہے اور بدعت کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ خاص طور سے عید کے دن قبرستان جانا یہ بھی نبی علیہ السلام کی سنت کے خلاف ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان سارے امور سے بچائے اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين۔